السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو آج قرآن کو سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے، صحیح سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، کل جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم استعاذہ کہتے ہیں، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں سورہ نحل میں فرمایا: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حکم آیا کہ جب بھی قرآن پڑھو تو لازماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی مطلب شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو اب کل میں نے بتایا کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام، یعنی پہلے کے انبیاء علیہم السلام اور حضرت مریم کی والدہ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کیسے استعاذہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے مراتب سے نوازا، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی گئی بات، اور استعاذہ سے فائدے کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گئے، اس کے اندر کیا نکات ہیں، کیا راز ہے، مطلب وہ استعاذہ کرنے میں فائدے کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائے گئے۔ اب آج انشاءاللہ تعالی ایک فضائل میں، استعاذہ کے فضائل میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے فضیلتوں میں بعض 2-3 فضیلتیں بیان کر کے انشاءاللہ اعوذ باللہ کی ہم مختصر تشریح کر لے کے آج کا بیان ختم کر دیں گے۔ سب سے پہلی حدیث فضائل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ آپس میں جو ہے نا بد کلامی کر رہے تھے، آپس میں بد دعائیں کر رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر اس کو پڑھوں تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کے بارے میں یہ بتانا چاہا لوگوں کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھا جاتا ہے تو جھگڑا جو غصے میں کیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے ہیں، آپس میں جو ہے نا بد کلامی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ کے پڑھنے کے بعد، یعنی استعاذہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے اندر سے وہ شیطانی خصلتوں کو نکال دے گا، اور وہ لوگ خود بخود جو ہے نا اچھی باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ دوسری حدیث
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح 3 مرتبہ اگر صبح یہ پڑھ کر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں یعنی سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں وہ کون سی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ جو ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں. یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 مرتبہ مطلب یہ تینوں آیتیں 3 مرتبہ اگر دہرائے گا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اگر کوئی صبح اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے اس پر مقرر کرے گا جو اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہیں گے. اور رات میں اگر کوئی پڑھ لے گا سوتے وقت رات میں شام کے ٹائم پہ یا عشاء کے بعد کبھی بھی اگر وہ رات میں اگر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر صبح تک وہی 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ صبح تک جو ہے نا ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت آئی ہے استعاذہ کرنے کی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی. پھر اس کے بعد تیسری اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی دن میں 10 بار استعاذہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتے رہتا ہے. یعنی ہم اعوذ باللہ پڑھتے کیوں ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم شیطان سے بچیں, شیطان کے شر سے بچیں, اس کی برائی سے بچیں, اس کی بدماشیوں سے بچیں, اس کے وسوسوں سے بچیں, یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو اب دن میں اگر کوئی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح 10 بار اگر کوئی دن میں پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں, وہ فرشتہ شیطان سے اس کو بچاتے رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا چوتھی اور ایک حدیث حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی نئے مقام پر, نئے گھر میں یا نئے جگہ پر اگر داخل ہو تو وہ یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مکمل ناموں سے, مکمل اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو مکمل کلمات ہیں ان تمام کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق, ان تمام برائیوں سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا. جب کوئی اگر یہ پڑھتا ہے تو وہ جب تک پھر دوسرے مقام پر نہیں جائے گا تب تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا. مطلب اگر کوئی آدمی ایک مقام پر, ایک منزل پر ٹھہرتا ہے اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق اگر پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد پھر دوسری منزل میں وہ لوگ قدم رکھنے تک, وہاں سے نکلنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرماتا ہے اور کوئی نقصان اس کو ہونے نہیں دیتا. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن شعیب ان کے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیند میں اگر کوئی ڈر جائے تو یہ کہے اعوذ بالکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن شر ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ نیند میں کیا بولتے ہیں جو بڑبڑا رہا تھا یا نیند میں جو ڈر جاتا تھا, پریشان ہو رہا تھا, وہ تمام پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی استعاذہ کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے. وہ اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ, میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام مکمل ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے, اللہ کے سزا سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیاطین کے وسوسوں سے, برے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو سمجھ لیں کہ اب اس کو برے برے خواب آنا یا جو ہے نا وہ خواب میں ڈر جانا, یہ تمام چیزیں جو عام طور پر ہوا کرتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یعنی دونوں صاحبزادوں کو، سرکار دو عالم کے جو پیارے دو نواسے ہیں جن کو ابن رسول اللہ کہتے تھے صحابہ، نواسے بول کے نہیں بولتے تھے، ابن بنتی رسول اللہ بہت کم استعمال کرتے، اکثر لوگ یا ابن رسول اللہ بولتے، سرکار دو عالم کے شہزادوں کی طرح ان لوگوں کو دیکھتے اور یہی کہتے جب بھی کہتے یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، یہی فرماتے۔ تو دراصل یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر ایک کی نسل اپنے باپ کی طرف جاتی ہے، مگر فاطمہ کی نسل میری طرف جاتی ہے۔ تو مطلب فاطمہ کی جو بھی اولاد ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ سرکار کی طرف منسوب ہیں۔ تو حضور نے خود فرمایا کہ اب اتنی بات بتانے کے بعد صحابہ ان کو شہزادے سمجھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، یعنی سرکار دو عالم کے پیارے لخت جگر، یہ دونوں کے دونوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو روزانہ رات میں جب بھی یہ لوگ آرام کرتے سو جاتے تو اس وقت وہ دونوں کو جو ہے نا، یہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگتے اور جو ہے نا استعاذہ کرتے۔ تو یہ عادت طیبہ تھی سرکار دو عالم کی۔ اب ہم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اعوذ باللہ اگر بچوں پر پڑھا جاتا ہے یا استعاذہ کیا جاتا ہے، کیسے کرتے تھے سرکار دو عالم؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار، میں تیرے مکمل کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر ایک جو ہے نا ملامت کرنے والی آنکھ، یعنی مطلب جو نظر لگتی ہے بچوں کو، وہ نظر سے میں جو ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے شیطان سے اور جو ہے نا نظر لگنے سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی، چونکہ بچوں کو جلدی نظر لگتی ہے، اور فرماتے تھے استعاذہ کرنے کے بعد فرماتے تھے یہی کلمات کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے میں نے امام حسین اور حسن یہ دونوں کے لیے میں نے استعاذہ کیا ہے، انہی کلمات کے ذریعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو استعاذہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں نے حضور کو بھی اس طرح کہتے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کو بھی اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے اعوذ باللہ کے فضائل میں مختصر انداز میں آپ کو چند باتیں بتائی آپ کے سمجھ کے لیے۔ تو اب ہم اس کی اعوذ باللہ کی تشریح کریں گے تھوڑی سی مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، یعنی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب ذرا ہم اس بات پر توجہ دیں کہ شیطان سب سے پہلے اللہ کا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنا دشمن کہا ہے تو خود اپنا دشمن نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں کے لیے کہا کہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کی دشمنی پکڑو، یعنی مطلب وہ دشمن ہے تمہارا، وہ بہکا رہا ہے، تم اس کے بہکاوے مت آنا، بلکہ تم بھی اس کے ساتھ دشمنی پکڑو۔ اب دشمنی پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسا دشمنی آپ کے ساتھ کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ پھر اس کے بعد اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کے لیے شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن غیرت مند ہوتا ہے۔ غیرت مند یعنی مطلب اگر کوئی دشمن کو اگر آپ لات ماریں، دھتکار دیں یا جو ہے نا تھو تھو کریں، وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ مگر شیطان جو ہے ایسا نہیں ہے، اتنا جو ہے نا بے شرم اور بے غیرت ہے کہ اس کو آپ دھتکارو، کچھ بھی کرو، تھوڑی دیر کے لیے بھاگتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیطان کے بارے میں، کیونکہ اس کا معنی ہی یہ ہے شیطان
یہ مادہ جو ہے اس کے مادے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دور ہو جاتا ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم نے احادیث میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کے دل پر آ کر چھا جاتا ہے، اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے. تو شیطان سے بچنے کا جو ہتھیار ہے، ایک تو سب سے پہلے استعاذہ، اب دوسرا جو ہے نا جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر. تو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا اتنا زیادہ وہ شیطان سے بچ سکے گا. اب یہ شیطان کی ہسٹری تو ساری دنیا کو معلوم ہی ہے. اکثر روایتوں میں، کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اور احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ شیطان کے بارے میں مختلف الگ الگ روایتیں ہیں. بعض روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دے کر فرشتوں کا استاد بنایا، معلم الملکوت بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی مخالفت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں جان ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کا نام ابلیس، قرآن کے اندر جو نام بتایا گیا ہے ابلیس، تو یہ ابلیس جو ہے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ واقعے کو ایک جگہ بیان کرتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پہلے پارے میں اللہ نے بیان کیا، 15ویں پارے میں بیان کیا، 16ویں پارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اور بھی 2-3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، شیطان کے اس واقعے کو کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ تکبر، مطلب گویا شیطان کے اندر تکبر آ گیا اور وہ یہ بولنے لگا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یعنی سامنے والے سے میں زیادہ بہتر ہوں. آج یہ خصلت ہمارے اندر آ گئی ہے. دعا یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ تکبر کو نکال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کسی صورت میں پسند نہیں ہے. دوستوں اور بزرگوں، اور ایک بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اب یہ الرجیم کا معنی کیا ہے؟ عربی میں رجم کہتے ہیں پتھر پھینک کے مارنے کو، عام طور پر رجم پھینکنے کو کہتے ہیں، رجم یرجم یعنی پھینکنے کو، رجم یرجم جو ہے پھینکنے کو کہتے ہیں عام طور پر. تو رجیم جو ہے مرجوم کے معنوں میں ہے. رجیم دراصل مفعول کے معنوں میں، مرجوم کے معنوں میں ہے پھینک دیا ہوا، پھینکا ہوا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے پھینک دیا، اٹھا کر دور کر دیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت جو ہے رجیم استعمال کیا ہے. اور قرآن میں بھی ایسے کئی مقامات پر شیطان الرجیم کئی جگہ پر قرآن میں بھی آیا ہے. تو شیطان الرجیم، یہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو صفت اللہ نے استعمال کیا رجیم کی، یعنی پھینک دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اللہ کی نظروں سے گرا دیا گیا. جب اللہ کی نظروں سے گر گیا تو ساری دنیا کے ایمان والے اور نیک لوگوں کی نظروں سے بھی گر گیا. اسی لیے اہل علم اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ تو رحمان کی بات کو مانتے ہیں، رحمان پر بھروسہ کرتے ہیں. اب آخری 2 باتیں بول کر آج کی گفتگو ہم ختم کر دیتے ہیں اعوذ باللہ کے متعلق. آخری گفتگو یہ ہے، جب ہم شیطان سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ میں شیطان سے بچنے کے لیے تو پناہ مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، مگر شیطانی کاموں سے میں کتنا بچا ہوا ہوں. میرے شیخ حضرت سید نوری شاہ علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں حیدرآباد کے، اور بہت مایا ناز اور خود غوث اعظم کے اولاد میں سے ہیں. تو حضرت کا علمی انداز بہت اعلیٰ عرفہ تھا. میں نے خود اپنی زندگی میں ان کو اس علم کو میں نے پایا بھی ہے اور حضرت کی صحبت میں نے اختیار بھی کیا ہے. حضرت قبلہ ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، اچانک
ہم لوگ طلباء تھے, بچے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء تھے, ان لوگوں سے کہا کہ بیٹا اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہے. تو ہم لوگ ترجمہ بول دیے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. تو حضرت قبلہ نے فرمایا بابا پناہ کب تک مانگتے رہو گے, مانگتے کب تک رہو گے, کیا اللہ سے پناہ مانگتے ہی رہو گے یا پناہ پکڑو بھی, اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو گے, مانگتے ہی رہو گے یا اللہ کی پناہ کبھی پکڑو گے بھی تم؟ ارے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پکڑ لو, مضبوط پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ, یعنی اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑ لو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوط پکڑ لو. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں مضبوط پکڑ لے گا, کیسے پکڑے گا؟ اللہ تو ہمارے ہاتھ کو آنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہاتھ کو آنے والا نہیں, پکڑیں گے کیسے؟ تو اس کا طریقہ ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ کو کیسے پکڑ کر دعا کریں. پکڑنے کا مطلب ہاتھوں سے نہیں پکڑا جاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر, اللہ کی طرف یعنی راغب ہو کر, رجوع اللہ ہو کر, کس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر دعا کی جا سکتی ہے, کس طرح مولا کو پکارا جا سکتا ہے, یہ سارے طریقے ہمارے اہل اللہ نے ہمیں بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ بابا دیکھو تم کب تک جو ہے پناہ مانگتے رہو گے, اللہ کی پناہ کو پکڑو اور دن بھر یہ ادراک کرو, آج دن بھر یہ ادراک کرو کہ دیکھو میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں, مجھے کس بات کا ڈر, میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں, مجھے کس بات کا ڈر, میں اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے, میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں. اب جب تم اللہ کی پناہ میں رہو گے, اللہ تعالیٰ جب تمہیں پناہ دے دے گا تو تم پھر گناہوں کی طرف کیسے جاؤ گے, گناہوں کا خیال تمہارے دماغ میں کیسے آئے گا؟ تو اب پھر شام میں عصر کی نماز کے بعد آ کر حضرت قبلہ پوچھتے تھے کیا حال رہا, صبح سے شام تک کتنی مرتبہ یہ خیال آیا تم کو کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں؟ تو ہم لوگ تو خیر اس وقت بچے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ حضرت کیا بول رہے ہیں, لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ والے پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اپنا حال بناتے ہیں, کہ اپنا حال بناتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا ادراک کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں, میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں, میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں. تو یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے, اور ہمارا کیا ہے, قال ہے, ہم تو صرف پڑھ لیتے ہیں, مگر اہل اللہ دل میں اس کو اتار کر اللہ سے, اللہ کی طرف رجوع ہو کر, رجوع اللہ رہ کر حال بناتے ہیں. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ والے کیسے جو ہے نا اللہ کے قرب حاصل کیے ہیں, اور شیطان سے کتنے دور ہیں وہ لوگ, اور کیسے مولا تعالیٰ کی پناہ کو پکڑے ہیں. تو دوستو ہم کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. آج یقیناً ہم لوگوں کو صرف زبان سے اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے, بلکہ دل و جان سے توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پناہ کو میں پکڑ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں راغب ہوں, رجوع ہوں, یہ سمجھ کر مولا کی طرف رجوع ہو کر, رجوع اللہ ہو کر, اللہ کی طرف راغب ہو کر دل میں آپ شیطان سے بچنے کی اگر تمنا کریں گے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور 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 ہمیں شیطان کے شر سے بچائے گا. آخری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے, اور دونوں بھی وسوسے ڈالتے ہیں, القاء کرتے ہیں. شیطان بھی القاء کرتا ہے اور یہ فرشتہ بھی القاء کرتا ہے. القاء مانے دل میں بات ڈالنا, یعنی شیطان بھی دل میں بات ڈالتا ہے کچھ بات, اور یہ فرشتہ بھی دل میں بات ڈالتا ہے. اور فرشتہ جو دل میں بات ڈالتا ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے کر چلتا ہے, اور نیک بات دل میں ڈالتا ہے. مثلا نماز کو چلو, روزہ رکھو, چلو اللہ کا ذکر کرو, چلو خیر و خیرات کرو, نیک کام کرو, دیکھو فلاں کام کرو, فلاں کرو, یہ کرو, ہمیشہ نیک خیالات دل میں لاتے ہیں. اب یہ شیطان کیا کرتا ہے, ہمیشہ برے خیالات لاتا ہے, دیکھو فلاں, دیکھو وہ, دیکھو شر, برے کاموں کی طرف مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, برے کام ساری دنیا جانتی ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. لیکن اب یہ دونوں, ایک برائی اور ایک اچھائی, یہ دونوں ہمارے قلب میں القاء ہوتے ہیں. ایک طرف اچھائی کا القاء ہوتا ہے, ایک طرف برائی کا القاء ہوتا ہے. اب یہ دونوں جب ہمارے قلب پر آتے ہیں تو اب ایمان والے کا کام ہوتا ہے کہ اچھی بات کو لے کر یہ شر والی بات کو ختم کر دینا. اللہ نے اسی مقام پر فرمایا, قد افلح من تزکا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا.
اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے نیک باتوں کا بھی اور بری باتوں کا بھی. کامیاب وہ ہو گیا قد افلح من زکاہا، جو پاک کر لیا، یعنی مطلب وہ بری باتوں کو ہٹا کر نیک باتوں کو لے لیا اور نیک باتوں سے بری باتوں کو پاک کر دیا، تو ایسا آدمی کامیاب. تو دل ہمارا ایک ایسا محور ہے کہ ہمیشہ یہ وساوس کا گھر ہے، ادھر نیک باتوں کا بھی القاء ہوتا ہے، بری باتوں کا بھی القاء ہوتا ہے. جتنا ہو سکے ہم کوشش اس بات کی کریں، سب مل کر، میں بھی، آپ بھی، تمام لوگ بھی مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم دل میں بری باتوں کو ہٹا دیں اور ہمیشہ نیک باتوں کو لیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے اور فرشتہ ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کیا ہے، آننی یعنی اللہ نے میری مدد کیا ہے، وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن گیا ہے. یعنی وہ جو شیطان جو میرے ساتھ رہتا ہے وہ مطیع اور فرما بردار بن گیا ہے، میرا فالوور بن گیا ہے. میں جو بولا وہ سنتا ہے، وہ جو بولا وہ ہم نہیں سنتے. تو اب سرکار دو عالم کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان سرکار کا مطیع فرما بردار سرکار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو سرکار کا کیا بگاڑے گا؟ سرکار دو عالم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، مثلا ایک واقعہ یاد آ گیا تو بات بول کے ختم کر دوں. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں دف بجا کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پاک میں یہودی عورتیں، کچھ عورتیں بچیاں آ کر دف بجا بجا کر گا رہی ہیں. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیے تو سرکار نے پوچھا کون؟ تو بولے میں ابو بکر. سرکار نے اجازت دے دی، سرکار آ گئے. حضرت سرکار اجازت دے دیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور وہ لڑکیاں برابر دف بجا رہی ہیں اور گا رہی ہیں اور سرکار بیٹھ کے سن رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ دونوں بیٹھ کے برابر ان کے اشعار کو سن رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے نا آواز آئی تو سرکار نے کہا کون؟ تو بولے میں عمر. اب عمر کا نام لیتے ہی لڑکیاں بھاگ گئی، مطلب وہ دف چھوڑی سب بھاگ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اے عمر تمہارا ڈر یہ لڑکیوں پر تو کیا بلکہ شیطان پر بھی تمہارا روب اتنا زیادہ ہے، تم جس گلی سے جاتے ہو دوسری گلی سے شیطان جاتا ہے. توجہ فرمائے، جس گلی سے تم جاتے ہو شیطان وہ گلی بدل کر دوسری گلی کو چلا جاتا ہے. تو اب سرکار دو عالم نے یہ لڑکیاں جو پڑھ رہی اس کو شیطان نہیں فرمایا. اگر وہ شیطانیت ہوتی تو سرکار اور صدیق اکبر دونوں نہیں سنتے، لیکن دراصل ان کا روب جو ہے جو جم گیا ہے وہ بتا رہے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر کا عالم یہ ہو کہ جس گلی سے جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہو، پھر سرکار دو عالم کا عالم کیا ہو؟ وہ تو کیا بولتے ہیں بہت اعلیٰ عرفہ ان کا مقام. اب ان کا مقام ہم جیسے ناقص ذہن کے لوگ کیا سمجھ سکیں؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اکثر لوگوں نے شعر کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبی محترم کا. تو ایسے ہستی کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو دوستو اب میں 2 دن، کل اور آج 2 دن اللہ کے حول و قوت سے کوشش میں نے اس بات کی کیا کہ آپ کو استعاذہ کے بارے میں چند باتیں آپ سے گزارش کروں. تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کا ہمارا کام ہے کہ دونوں بھی اس بات پر عمل کریں، آپ بھی اور میں بھی، دونوں بھی ہم اس بات پر عمل کریں اور روزانہ صبح استعاذہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں. قرآن شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھتے رہیں. اب آپ کو کبھی پریشانی آ جائے، جیسا کہ بتایا گیا کہ کوئی نظر لگ جائے یا پریشانی آ جائے تو آپ کو استعاذہ کرنا چاہیے تاکہ شیطان بھاگ جائے اور یقیناً اللہ تعالی ہمارا بھلا کرے. تو میں ابھی اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اے پروردگار عالم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا رب.